کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر یوں نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا۔ یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے، پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے۔ جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا، جب اللہ کا نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے۔ یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی۔ اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب، یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب۔ تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے۔ تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر کو، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا۔ یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جئت شرفت المدینہ، تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا۔ 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے، اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پھر آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب، میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں، رات مزدلفہ کے قیام ہے، اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں، اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں، اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ خطبہ دیتے ہیں
اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا۔ عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، بتانے والے، عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا کہ عالم کہاں، ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر ان سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیے، نحر گردن میں ایسے یوں کر کے۔ تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے برچھا پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے، زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوہ۔ آپ کی اونٹنی عزبا، جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا
تو وہ ایک